السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈی سسٹرز. اہلاً و سہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وسل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. میں آپ سب کو ہماری الہدیٰ آن لائن کی حج اور پریکٹیکل گائیڈ میں ویلکم کرتی ہوں ہماری سیریز میں. الحمدللہ آج ہمارا اس سیریز کا آخری دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہم نے 4 دن بڑے اچھے پروڈکٹیو گزارے اور بہت ساری چیزیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور جو نہیں جا رہے الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ سیکھی ہوئی بات جو ہے نا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. جیسے الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ استاذہ نے بہت ساری حج سیریز کروائی، اور بہت ساری حج سیریز جب میں نے کی تو اس وقت میرا ارادہ بھی نہیں تھا حج پہ جانے کا، لیکن الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پہ لے کے گئے تو ساری باتوں نے بہت ہیلپ کی. تو چلیں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ راضی و خوش ہوتے ہیں. آمین. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حج کا موقع دیں تو ہم اپنے حج کو حج مبرور بنائیں انشاءاللہ. بالکل ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حج پہ لے کے جائیں تو ہمیں اللہ کی خاطر اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر کو اخلاص سے نیت سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. آج کے سیشن میں ایک تو جو چیزیں ہم کر چکے ہیں اس کا میں آپ کو ایک سا ریویو کرواؤں گی. تھوڑے سا اور ٹاپکس کچھ آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی. ایک تو انشاءاللہ حج بدل، کہ کسی کی طرف سے حج کرنا، کسی کی طرف سے عمرہ کرنا، کون کون کر سکتا ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں. کیونکہ یہ نا بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کو نا کلیئر ہونا چاہیے جب بھی آپ اگر کسی کی طرف سے عمرہ یا حج کرنا چاہیں تو کون کون ہے جو کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کچھ پکچرز انشاءاللہ میں نے جو جیسے آج میرے حج گروپ کی کچھ اور سسٹرز تھیں تو ان سے بھی میں نے کچھ پوچھا کہ کیا کیا چیزیں آپ لوگ کے خیال میں ضرور ہونی چاہیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں. تو کچھ انہوں نے ٹپس دی ہیں، تو انشاءاللہ کچھ تو میں سلائڈز پہ لکھ پائی ہوں، جو نہیں لکھی انشاءاللہ میرے پاس میں نے ویسے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں تو آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ مبارک. تو سب سے پہلے جیسے میقات، الحمدللہ میقات کی سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے انہوں نے میقات سے پہلے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور پھر ہم نیت کے الفاظ پڑھ کے احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب انسان احرام میں آ جائے تو جب تک وہ اپنا طواف سٹارٹ نہیں کرتا اسے تلبیہ پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں تلبیہ پڑھنے کا اجر کتنا ہے، کہ ساری جو مخلوق ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. پھر عمرہ کی چیک لسٹ جیسے الحمدللہ کہ اگر آپ مکہ میں جائیں اور آپ کو موقع ملے غسل کرنے کا تو ضرور غسل کر لیں. جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا مانگیں. اسی طرح حجر اسود کے پاس جائیں، استلام کریں، وہاں سے طواف آپ نے شروع کرنا ہے. اور پھر مردوں کے لیے طواف میں اتباع کرنا ضروری ہے، ممکن ہو تو رمل بھی کر لیں. پھر زمزم پئیں، سر پر بہائیں، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ میں یعنی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. پھر نماز سے فارغ ہو کر حجر اسود کے استلام کریں. پھر صفا مروہ پہ آپ سعی کریں گے، پھر اس کے بعد سر منوائیں گے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. پھر آپ باقی اگر مکہ میں ہیں مزید کچھ دن تو آپ جیسے زیادہ وقت کوشش کریں گے کہ 5 نمازیں آپ جیسے جا کے مسجد میں پڑھیں، کیونکہ ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. طواف کا موقع ملے تو طواف کریں. ایک بس میں ضرور چیز ریکمینڈ کروں گی ایکسپیرینس سے، کہ بعض دفعہ جیسے ہمارا پیکیج ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارا حج سے پہلے 4-5 دن کا سٹے ہوتا ہے مکہ میں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں نا عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو ہم اپنا عمرہ کرتے ہیں نا جو حج کا ہوتا ہے، لیکن وہ نفل عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ
اس میں حرج نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے آپ کو بہت ایگزرٹ کر لیتے ہیں اس سے. تو اگر آپ نے ایکسٹرا عمرہ کرنا ہے یا کچھ بھی تو وہ حج کے بعد پلان کر لیں یا بعد میں کبھی پلان کر لیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیز یاد رکھیں کہ حج کا جو مین رکن ہے نا وہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کے دن ہے. باقی ساری چیزیں نفل میں آتی ہیں. تو جو چیزیں آپ پر فرض ہے نا اس کے لیے اپنی انرجی بچا کے رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو حج پہ رش بہت ہوتا ہے، اور پھر ایسا ہوا ہمارے گروپ میں کچھ خواتین نے اسی طرح کیا کہ 2-3 عمرے انہوں نے پہلے کی، اور آپ یقین کریں وہ 9 ذی الحج کو پورا دن سوئی رہیں. یہ پہلے ہم ایک گروپ کے ساتھ گئے تھے تو اس کا آپ کو بتا رہی ہوں. اور وہ یہی ہوا کہ بار بار عمرے کے لیے جانے کی وجہ سے پھر اتنا ان کو برا فیور ہو گیا اور گلا خراب اور ایگزرشن، تو 9 ذی الحج کو ان بیچاریوں میں ہمت ہی نہیں تھی. تو اس لیے نا آپ نے اوور ڈو نہیں کرنا کسی چیز کو، اور آپ نے بس یہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنی ساری انرجی نا 9 ذی الحج کے لیے سیو کرنی. ٹھیک ہے؟ پھر ہر موقع پہ اپنی نیت کو چیک کریں. اور پھر حج مبرور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کون سا حج ہے جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی رفث نہیں ہوتا، فسوق نہیں ہوتا، جدال نہیں ہوتا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں حج پہ لے کے جائے تو ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق دیں، آمین. پھر حج کے ارکان اور واجبات. حج کے 4 ارکان ہیں اور 7 واجبات ہیں. ارکان یاد ہو گئے آپ کو حج کے سب کو؟ یہ بتائیں، رکن بتائیں کوئی حج کا. بھول گئے آپ؟ نیت، شابش. اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ آج خالی سسٹر عالیہ ہی ٹائپ کر رہی ہیں. چلیں ماشاءاللہ باقی سسٹرز بھی آ گئی. احرام صحیح، گڈ. سب سے میجر آپ دیکھیں وقوف عرفہ کو نہیں بھولنا. تو حج کے 4 ارکان ہیں. احرام یعنی نیت کے الفاظ ادا کرنا، یا دل میں جیسے آپ کی نیت ہونی چاہیے حج کرنے کی. وقوف عرفہ، طواف افاضہ اور سعی. اگر ان رکن میں سے کوئی رکن رہ جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان 4 میں سے کوئی ایک رکن نہیں کیا آپ نے، طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی یا وقوف نہیں کیا، شاباش اللہ مبارک، تو حج انویلڈ ہے. آئندہ سال دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا اور کوئی دم یا فدیہ قبول نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر حج کے واجبات ہیں، اور حج کے واجبات میں جیسے میقات سے احرام باندھنا، پھر زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، حلق یا تکسیر کرنا یا کروانا، اور طواف وداع کرنا. اب اگر ان واجبات میں سے اور اس کے علاوہ مزدلفہ میں جو رات گزارنا نا، کچھ اس کو رکن کہتے ہیں اور کچھ اس کو واجب کہتے ہیں. اور پھر تمتع اور قران حج کرنے والوں کی ایکسٹرا ایک واجب ہے اور وہ ہے قربانی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی واجبات میں سے رہ جاتا ہے، تقصیر کا مطلب ہوتا ہے ٹرم کرنا بالوں کو نا. حلق ہوتا ہے کہ آپ شیو کرتے ہیں، تقصیر ہوتا ہے کہ بالوں کو ٹرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں کہ اگر ان سارے واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا پھر آپ کیا کریں گے؟ شاباش اللہ مبارک، گڈ جاب. واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو ایک جانور قربان کرنا ہوگا، اور جانور کی قربانی دینے سے حج آپ کا ویلڈ ہو جائے گا الحمدللہ. تو اس میں سے کچھ بھی سکپ ہو جاتا ہے کسی مجبوری میں یا اور وجہ سے، تو پھر آپ قربانی دے دیں تو آپ کا حج ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر حج کی سنتیں ہیں. جو پہلا طواف ہے وہ یعنی جو آپشنل طواف ہوتا ہے، پھر 8ویں ذی الحج کو مینا میں رات بسر کرنا، دایاں کندھا ننگا کرنا صرف مردوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی حج کے دوران اذکار ہیں اور دعائیں ہیں وہ پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کے اوپر چڑھنا، یعنی یوزلی طواف اور سعی کے دوران نا جتنی بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں وہ سب سنت ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی سنت مس کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چلے میں نے آپ کے لیے لکھ دیا، بتائیں. اگر سنتوں میں سے کچھ بھی مس ہو جائے اجر کم ہو جاتے مگر فدیہ نہیں دینا.
تو کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے سنت فالو کرنے کی؟ کہ خیر ہے، کوشش ہم کریں گے. کیونکہ اچھا یہ بتائیں، کیا ان دونوں آئس کریمز میں کوئی فرق ہے؟ اس کون میں اور اس کون میں؟ ان دونوں میں فرق ہے نا. آپ کون سی کون پریفر کریں گے؟ چلے ہو سکتا ہے آپ کو ونیلا کون پسند ہو، لیکن ویسے ایک دم سے کون سی زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے؟ جو کلرفل ہوتی ہے، جس میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ سنت کو اپنانا بھی ہماری عبادت کو خوبصورت بناتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی عبادت آپ سمجھ لیں ایک سمپل آئس کریم کی طرح، لیکن جب آپ ہر چیز سنت کے مطابق کریں گے تو آپ کی عبادت خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. یحببکم اللہ، یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح نہ صرف یہ کہ ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، بلکہ جن جن کو آپ ایجوکیٹ کر سکیں آپ ضرور کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے اور اسے محفوظ رکھے، یعنی یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. 3 چیزیں ایسی جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا: عمل خالص اللہ کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان چاروں کی طرف سے احاطہ کرتی. تب آپ دیکھیں کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہنچائیں گے تو پھر اس کا اجر آپ کو کیا ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جوان اور ینگ اور فریش رکھتے ہیں. ایسے انسان کا دل جوان رہتا ہے، وہ اس کی سوچیں جوان رہتی ہیں، اور وہ یعنی بہت ساری اب بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں جب آپ دین سے جڑے رہتے ہیں. تر و تازہ رہیں گے آپ انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک تو اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، مضبوط ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت کی دعا. اور یہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. چلیں اس دعا کو سنتے ہیں اور آپ مانگیے بھی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایمان کو بھی مضبوط کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مضبوط ہو. آمین. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اے اللہ، بے شک میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتی ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی کبھی وہ ختم نہ ہو، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یعنی ان کے ساتھ کے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جیسے عبداللہ ابن مسعود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر جیسے عبداللہ بن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اللہ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم اللہ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دفعہ ایسے کہا.
تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. الحمدللہ بہت پیاری اور کمپلیٹ دعا ہے. تو بہرحال جتنی سنت سے محبت ہوگی، جتنا سنت کے قریب ہوں گی، یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے لیے نا حج صرف ونس ان اے لائف ٹائم ہی ہوتا ہے نا، اپنی ساری زندگی کی سیونگز لگا کے حج کرتے ہیں. تب یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اچھے طریقے سے ہر چیز کو کر سکیں. اور وہی بات ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں نا. پھر 8 ذی الحج ہمارا الحمدللہ، تو مینلی 8 ذی الحج کو ہم اپنے ہوٹل سے احرام پہن لیں گے اور ہم انشاءاللہ مینا پہنچیں گے. اور پھر جو حج تمتع کرنے والے اور افراد والے وہ کہیں گے لبیک اللہم حجن، اور جو حج قران والے ہیں وہ کہیں گے لبیک اللہم عمرۃ وحجہ. پھر 8 ذی الحج کو کون کون سے کام ہم نے کرنے، جیسے آپ دیکھیں ایک تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج کو جیسے اگر آپ کے پاس حج بیت اللہ والی بک ہے تو ایک دفعہ سارے سٹیپس کو نا گو تھرو کر لیں، یا اگر آپ نے پورٹل سے چیک، جیسے الحمدللہ ہم لوگوں کے حج چینل میں بھی ہیں وہ، تو اگر آپ کے پاس وہ چیک لسٹ ہے تو ان کو ایک دفعہ دہرا لیں کہ یہ سارے کام میں نے آج کرنے. حج تمتع کرنے والوں کا غسل کر کے احرام باندھنا، وقت سے پہلے احرام نہ باندھنا، لبیک حجن کہہ کے حج کی نیت کرنا، احرام پہنتے ہی تلبیہ کہنا، حائضہ عورت کا بھی نیت کرنا، مکہ سے مینا ظہر سے پہلے پہنچنا. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کا گروپ کب نکل رہا ہے. 5 نمازیں قصر کر کے پڑھنا، اور کیا نہیں کریں گے ہم مینا میں، ان کو کمبائن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جمع نہیں کریں گے. شاباش. رات مینا میں گزارنا اور مینا میں منظم انداز میں بیٹھنا، یعنی آرگنائز ہو کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حج کی نیت کر کے نیت اللہ کے لیے خالص بھی کریں. پھر وہاں پہنچ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ کو موقع ملے تو نوافل بھی پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت اور وتر بھی پڑھتے تھے ایون ڈیورنگ ٹریول، تو وہ آپ نے پڑھنا. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے رہیں جب جب آپ کو موقع ملے. پھر الحمدللہ اب آپ کا 9 ذی الحج کا دن آ جائے گا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ڈے ہے حج کا. اور اس میں عرفات کے دن کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں اور ذکر الہی، ٹھیک ہے. اور یہ عرفات کے دن کی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بارے میں کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی ان کلمات کو پڑھنے کا بہت اجر ہے. 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے، 100 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. شیطان اس دن اس کی یعنی یہ دعا شیطان سے حفاظت کرتی ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لاتا جو اس سے زیادہ پڑھتا. پھر آپ دیکھیں یہ بھی بہت ایک پیاری حدیث تھی کہ جو شخص اس دعا کو سچے دل سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والوں کی طرف دیکھتا ہے. جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کرتے انشاءاللہ. پھر یہ دعا آپ نے سب سے زیادہ حج کے دوران مانگنی ہے عرفہ کے دن، اور بہت ساری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا، یعنی پہلے آپ ظہر اور عصر کی نماز جمع کریں گے، قصر کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے. یقیناً اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اسی لیے تو حج کو کہتے ہیں. جیسے آج میں ایک شیخ کا لیکچر سن رہی تھی تو مجھے اتنا ان کا مزے کا پوائنٹ لگا. انہوں نے کہا کہ you know what is 9th ذی الحج؟ That is my birthday.
تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اس دن ہماری ایک نئی برتھ ہوتی ہے. یعنی جتنے بھی انسان نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں نا، جب وہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے. تو بالکل آپ ایک نیو بورن بیبی کی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح عرفہ میں اکیلے وقت گزاریں، یعنی ان لوگوں سے دور رہیں جو بار بار باتیں کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، یا گپ شپ لگائیں. کھانے کی فکر ان کو پڑی ہوئی ہے، چائے پینے کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، مجھے سارا وقت دعا میں گزارنا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح جب تک سن سیٹ نہیں ہو عرفہ سے نہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ اس کی باؤنڈری میں رہنا آپ کا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم روزہ افطار نہیں کر سکتے مغرب سے پہلے، تو اسی طرح عرفہ میں کھڑے ہونے والے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. پھر 9 ذی الحج کی چیک لسٹ ہماری کیا ہے کہ منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، تحلیل، تلبیہ. تکبیر ہوتا ہے اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے ہوئے جائیں. پھر اگر موقع ملے تو مسجد نمرہ میں خطبہ سنیں. ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم اور قصر کریں. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی آپ عصر ملا لیں گے. دو نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ہے. عرفہ کا وقوف ظہر کے بعد شروع کریں. اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ذکر، دعا اور استغفار سورج غروب ہونے تک جاری رکھیں. اور آپ دیکھیں اس میں سنت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھا کے اور قبلہ رخ ہو کے عرفہ کی دعا مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن دعا مانگتے تھے. پھر الحمدللہ اب ہم مغرب کا ٹائم ہو گیا. اب ہم چلے جائیں گے مزدلفہ میں 10 ذی الحج کو. اور پھر آپ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مڈ نائٹ کا ٹائم کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ایک ایزی سا جو طریقہ ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ رات کو جتنی بھی آپ کی لمبی رات ہے نا اس کو ہیف کر لیں ایک طرح سے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عشاء کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہماری رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، تو مغرب سے فجر تک آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم ہے اور اس کا ہیف، اس کو ڈیوائڈ بائی 2 کریں اور گھنٹے گن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عشاء کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بس میں ہی ہیں اور عشاء کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ نے مزدلفہ جانے کا انتظار نہیں کرنا. آپ راستے میں اپنی مغرب عشاء پڑھ لیں اور پھر اگر مزدلفہ پہنچ جائیں وقت سے پہلے الحمدللہ تو پھر وہاں پہ جا کے آپ نفل وغیرہ، ویسے وہاں تو کوئی نفل وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پھر آپ ریسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، فجر تک. پھر جب آپ اگر مزدلفہ میں آپ عشاء سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر اور جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی تو آپ پھر 7 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز پوری کر کے پھر آپ سو جائیں. پھر بہرحال اس سے ہمیں جیسے یہ جو روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء جمع کی اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے نماز نہیں پڑھی. پھر اسی طرح اگر آپ کے، اب تو میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ کچھ گروپس والے جو ابھی آج میں کسی کا سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گروپس والوں کے لیے کنکریاں بھی دے رہے ہیں وہ ساتھ ہی. حج پیکج کی جو گفٹس ہوتے ہیں نا تو اس میں کنکریاں بھی ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سے بھی لے جا سکتے ہیں اور نہ ہو تو وہاں بھی چن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کنکریوں کا سائز یہ ہوگا، اور تھوڑا سا آپ کو مزید آئیڈیا دینے کے لیے کہ کم از کم نا، جیسے ویسے تو انہوں نے لکھا ہے کہ 70، لیکن چونکہ مس بھی ہو جاتی ہیں تو کم از کم 80 کنکریاں، کیونکہ آپ کو 10 تاریخ کے لیے 7 چاہیے، 11 کے لیے آپ کو 21 چاہیے، 12 کے لیے 21، 13 کے لیے 21. ٹھیک ہے. پھر مزدلفہ میں اپنی رات گزاریں. اور یہ بات ہمیں سنت سے پتہ چل رہی ہے تہجد بھی پڑی تھی نا، تو وطر تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے نا.
سفر میں بھی پڑھتے رہیں. تو پھر اب یہ کہ عشاء کی نماز اگر پڑھ کے لیٹ گئے تھے اور اس کے بعد فجر اٹھ کے پڑھی تھی تو پھر اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیے ہوں گے اور پھر سو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد جیسے وہاں پر دعائیں مانگنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پوری رات آپ سوئے رہیں گے, کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کریں گے اور قبلہ رخ ہو کے دعائیں مانگیں گے. پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مزدلفہ سے نکل جانا ہے. مزدلفہ کی چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا, عرفات سے سکون اور وقار سے نکلنا, یعنی بہت شور مچا کے اور یہ حج ہو گیا ایسے شور شرابہ نہیں کرنا. وسیع میدانوں میں تیزی سے چلنا, راستے میں تکبیر اور تحلیل پڑھنا. پورا مزدلفہ قیام گاہ, کہیں بھی آپ مزدلفہ کی باؤنڈری میں بیٹھ جائیں تو آپ کا وقوف ہو جاتا ہے. مغرب اور عشاء جمع کرنا, مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا, فجر کی نماز ادا کرنا اور چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا. منا واپس آتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھنا اور جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں الحمدللہ اب آ گیا ہمارا 10 ذی الحج. 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے, کیا ہم نے کرنا ہے 10 ذی الحج کو؟ نمبر 1 یہ کیا ہے بتاتے جائیں ساتھ ساتھ. شاباش. جمرات کو کنکریاں ماریں گے, سٹوننگ, ویری گڈ. اور کیا کریں گے؟ نمبر 2 یہ کیا ہے؟ قربانی. نمبر 3 بالوں کو شیو کریں گے, حلق کروائیں گے. شاباش. اور پھر یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں کیا کرنا ہے جا کے؟ ویری گڈ. طواف. اور یہ کیا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے آ کے جب مختلف سوال پوچھے تھے تو اگر ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو حج میں اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی بات نہیں, یعنی کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ یہ ہمارا پورا ایک فلو چارٹ ہے. آپ دیکھیں ہم نے یہاں سے اپنا حج کا سفر شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد ہم مینا آئے, مینا سے ہم عرفات چلے گئے, عرفات سے ہم مزدلفہ آئے, مزدلفہ سے دوبارہ ہم مینا جائیں گے, مینا میں ہم یہاں پر رہیں گے اور پھر ساتھ ہی جمرات کو کنکریاں ماریں گے اور پھر ہم نے خانہ کعبہ میں بھی جانا ہے تاکہ ہم وہاں پہ طواف اور صحیح کر سکیں. تو اب ہمارا جمرات کا دن آ گیا. اب دیکھیں کہ جیسے مثلا آپ نے اگر کور کرنا ہے فیس تو اس کا ایک بڑا, اصل میں کسی سسٹر نے پوچھا نہیں تھا تو اس لیے میں نے ویڈیو نہیں دکھایا. میں نے کہا شاید یہاں پہ فیس کور کرنے والی زیادہ سسٹرز نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ایک دکھا دیتی ہوں. وہ ایک سسٹر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ انہوں نے حج میں کس طرح سے نقاب کیا تھا نا, اور الحمدللہ ہم نے اس کو ٹرائی بھی کیا تو ہمیں یہ کافی پریکٹیکل لگا ہیٹ وغیرہ کی نسبت کا. ٹھہرے میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتی. بسم اللہ. اب دیکھیں جیسے یہ نقاب ہم نے نہیں پہننا ڈیورنگ جو ہمارا احرام کی حالت میں نا, لیکن کیسے پہن سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں. اب دیکھیں اس طرح آپ کا سکارف ہوگا نا, پورا جو آپ کا ہے یہ جو آپ پہنیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سکارف پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, صرف آپ نے نقاب نہیں کرنا. تب جیسے جس طرح آپ سکارف پہنتے پن وغیرہ لگا کے تو آپ پورا اپنا سکارف پہن لیں, اور پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ ایک ایکسٹرا دوپٹہ لے کے پتلا سا, تو آپ اس کو اپنے چہرے پہ ایسے ڈال سکتے ہیں. تو یہ کہ جیسے یہ بڑا ایزی ہے, نہ تو یہ سلا ہے, بس آپ نے آگے ڈال دیا گھونگھٹ کی طرح, اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں, جیسے وہ پتلا سا دوپٹہ نہیں ہوتا. تو یہ ذرا الحمدللہ ہمیں زیادہ ایزی لگا, اور ساتھ جیسے یہ کہ پردہ بھی آپ کا ہو جائے گا الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ, اللہ مبارک.
ہاں جی، کوئی بھی شفون کا دوپٹہ لے لیں، بالکل. پھر الحمدللہ اب ہماری جیسے 10 ذی الحج کی رات ہے، سوری 10 ذی الحج کی رات ہے، اور جیسے دن بھی ہے کیونکہ ہم سن رائز سے پہلے پہلے مزدلفہ سے نکل آئے. اب آپ مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ جمرات کو کنکریاں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے جمرات کو کنکریاں مارنا یوزلی گروپس اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب مزدلفہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، تو مینا لانے سے پہلے ان کو لے جاتے ہیں جمرات، کیونکہ جمرات سے مینا جو ہے صرف تھوڑی سی واک ہے، یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ کہاں پر ہے کیمپ آپ کا نا. لیکن الحمدللہ جیسے وہاں سے آپ نے سیدھا چلے جانا ہے جمرات، اور وہیں سے آپ مینا چلے جائیں گے. پھر آپ کے لیے نا بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ باقی دن آپ تھوڑا سا ریسٹ اپ کر لیں، شاور لے لیں، تھوڑا سا پھر ایزی اور ریلیکس ہو جائیں. میں آپ کو انشاءاللہ جمرات کی ایک جیسے ویڈیو بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے نا اس کا راستہ وغیرہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کا ہے. اور میں دیکھتی ہوں اگر اس ویڈیو میں نا وہ ہمیں، ویسے تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا نا، وہ 3 بڑے سے پلرز نظر آتے ہیں جمرات کے نا. یہ کافی لمبا ویڈیو لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتی ہوں. اب دیکھیں یہ سارے یہ نا مینا کی وہ وہاں پہ لوگ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے ہر کیمپ کا چونکہ ڈسٹنس ڈفرینٹ ہے. جی ہاں بالکل. یہ آپ کا جو گروپ لیڈر ہوں گے نا انشاءاللہ ان کو ٹائمنگز پتہ ہوتی ہیں. اور پچھلی دفعہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جلدی چلے جائیں. اب آپ دیکھیں یہ جیسے ٹرین سٹیشن سے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے کچھ لوگ ٹرینز پہ آتے ہیں اور کچھ لوگ بسوں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے اس میں وہاں پہ جا رہے ہیں آگے جمرات کی طرف. میں اس میں تھوڑا سا آپ کو، ہاں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. یہ دیکھیں سارے مینا کے ٹینٹس ہیں، یہ سارے لوگ چل کے آ رہے ہیں جمرات کی طرف. تو یہاں پہ آپ کو سائنز بھی نظر آ جاتے ہیں، اور وہ 3 بڑے بڑے پلرز ہیں جو جمرات کے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ. پھر اب یہ کہ کنکریاں آپ کیسے ماریں گے؟ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے ہر دفعہ کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنے رائٹ ہینڈ میں ایک اچھا یہ بتائیں کہ ایک ایک کر کے کنکریاں ماریں گے کہ ساتوں اکٹھی مار دیں گے؟ کیسے ماریں گے آپ کنکری؟ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جیسے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، کل ہم نے تھوڑا سا مینا کے اس میں دیکھا تھا، لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کنکریاں کیسے مار رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ لوگ پہنچ کے، یہ جمرات ہے. یہ جو پتھر ہوتا ہے نا، آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی کنکری اس پتھر کو لگے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے انشاءاللہ وہ میں بتاتی بھی ہوں کہ 2 جمرات ہیں جن کے بعد رک کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور باقی کسی جمرہ کے بعد آپ نے یعنی پھر رکنا نہیں ہے اور گزر جانا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں تو جمرات کو کنکریاں مارنا، ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا. یعنی بعض دفعہ ایک برڈن بھی لگتا ہے، اللہ اتنی دور جا رہے ہیں اور اتنا پسینہ بھی آ رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، دھوپ بھی زیادہ ہے، تو آپ کیا سوچیں ایک ایک کنکری یعنی آپ 21 کنکریاں ماریں گے نا، تو ایک کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے آپ ہلاک ہو سکتے تھے، یعنی آپ کی دنیا آخرت برباد ہو سکتی تھی، اسے ایک کنکری کو مارنے سے وہ معاف ہو گیا. اور پھر قیامت کے دن یہ کنکریاں ہماری نور بھی ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ 10 ذی الحج کو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے.
پرسکون و وقار کے ساتھ جائیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، وادی محسر سے دور رہیں. یعنی ہم یوزلی بسوں میں ہوتے ہیں، لیکن جو پیدل لوگ ہوں وہاں سے جلدی سے گزر جائیں. رمی شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں. رمی کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سن رائز کے بعد ہے. صرف 10 ذی الحج کو سن رائز کے بعد آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. رمی کا وقت غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. یہ الحمدللہ پورا دن ہے آپ کے پاس. صبح فجر کے بعد جیسے سورج طلوع ہونے سے لے کے، آپ کہہ سکتے ہیں اشراق سے لے کے اور مغرب تک آپ کے پاس 10 ذی الحج کو ٹائم ہے. چھوٹی 7 کنکریوں کے ساتھ جمرۃ العقبہ کی رمی کریں. یہ سب سے بڑا شیطان ہے جو ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں. 10 تاریخ کو رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، ٹھیک ہے. 10 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں ماری جمرہ عقبہ کو، یعنی سب سے بڑا جو شیطان ہے، تو اس کے بعد آپ رکے نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ریلیکسیشنز بھی ہیں. ایسی خواتین جو بیمار ہیں یا ایسے بزرگ جو جا نہیں سکتے، ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ان کی طرف سے کنکریاں مار دے، ٹھیک ہے. جیسے بچے جا رہے ہیں تو ماں نہیں جا سکتی، یا کوئی بھی ایسے عذر والے یا چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو پریشانی ہے کہ بچے وہاں گم نہ جائیں، تو آپ بچوں کی طرف سے خود بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، سن سیٹ تک ٹائم ہے، مڈ نائٹ کو تو نہیں کنکریاں مار سکتے نا. ٹائم جو ہے اسی میں کنکریاں ماریں. پھر الحمدللہ تلبیہ پھر واپس آتے ہوئے تلبیہ پڑھتے رہیں، کیونکہ پھر آپ ابھی تک احرام میں ہیں جب تک آپ قربانی نہیں ہو جاتی. تو چلیے انشاءاللہ تلبیہ سنتے ہیں، پھر نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. چلیے الحمدللہ. اور 10 ذی الحج کو نا صرف ایک آپ جو بڑا شیطان ہے نا جمرہ عقبہ، اس کو آپ کنکریاں ماریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. باقی جو 3 دن ہے نا اس میں ہم تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. اب آپ دیکھیں الحمدللہ 10 ذی الحج کو ہم نے اپنی کنکریاں مار لی. اب نیکسٹ کیا ہے؟ یوزلی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان سے گروپس جاتے ہیں وہ تو ایک کوڈ آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کال کر کے کنفرم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو یو ایس اور نارتھ امریکہ سے یا ویسٹرن کنٹری سے جاتے ہیں تو ان کے گروپ لیڈر ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی. تو جیسے آپ کو پتہ چلے قربانی ہو گئی ہے، الحمدللہ اب آپ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں. اور پھر اب آپ دیکھیں جب آپ کو قربانی کا پتہ چلے تو آپ فوراً اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری قربانی قبول فرمائیں، اور اس قربانی کے ذریعے اب مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیں، آمین. پھر اب کیا کہ رمی کرنے کے بعد قربانی کریں، یعنی اس کا پتہ کریں قربانی ہوگی ہے یا نہیں. تشریق کے تمام ایام قربانی کے لیے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گروپ والے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ابھی نہیں کل قربانی ہو رہی تو پریشان نہیں ہو، باقی مناسک کر لیں جب تک قربانی نہیں ہوتی. مینا کے تمام مقامات قربانی کے لیے ایک سے زیادہ بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں. حلق یا قصر کر لیں، یعنی بال منڈوا لیں یا ٹرم کر لیں. حلق کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں، میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو. طواف زیارہ سے پہلے غسل کریں اور خوشبو لگائیں، یعنی جب قربانی ہو جائے نا تب الحمدللہ آپ شاور لے لیں، خوشبو لگا لیں، فریش ہو جائیں. پھر طواف افاضہ جو حج کا طواف ہے یہ طواف زیارہ کریں. حج تمتع والے سعی بھی کریں گے، سعی کے بعد مینا واپس آ جائیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کسی کا سوال ہے کہ اگر میں استطاعت رکھتا ہوں تو کیا میں ایک سے زیادہ جانور قربان کر سکتا ہوں، یعنی کیا اگر کوئی ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
اگر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں 100 اونٹ کیے تھے، ہم تو ایک دو کر کے پریشان ہو جاتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ قربان کی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اب یہ ہے کہ جیسے حج تمتع اور حج قران کرنے والے قربانی کریں گے، حج افراد والے قربانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک سچویشن اس پہ تھوڑا کل میں نے پڑھا بھی، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو آپ کو کلیئر ہو جائے کہ جو حج کی قربانی نہ کر سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ جو نہیں کر سکتا تو کیا کرے، ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 حج کے دنوں میں اور مہینوں میں روزے رکھے۔ دنوں کا کیا مطلب ہے کہ ایام تشریق میں وہ حاجی روزے رکھے گا کیونکہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، اور باقی وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 حج سے واپس آ کر، یعنی 3 روزے اس نے وہیں پر رکھنے جو ایام تشریق کے دنوں میں، اور 7 جب وہ واپس آ جائے، ٹوٹل 10 ہے، 3 اور 7 ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے، اور اس کے بارے میں ابن عثیمین کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہو جائے۔ واجب یہی ہے کہ 3 روزے ایام تشریق سے مؤخر نہ ہو۔ ایام تشریق میں 3 روزے رکھنا جائز ہے، اور ایام تشریق ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو یہ 3 دن روزے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایام تشریق سے پہلے لیکن عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بھی وہ روزے رکھ سکتے، یعنی پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا کہ اب میرے پاس نہیں ہے پیسے۔ یہ 3 روزے تسلسل کے ساتھ یا الگ الگ رکھیں، لیکن ایام تشریق سے مؤخر نہ کریں، جبکہ بقیہ 7 دن اس وقت رکھے گا جب حاجی اپنے اہل خانہ میں واپس لوٹ آئے۔ یہ 7 روزے بھی مسلسل یا الگ الگ رکھے جا سکتے، اوکے؟ پھر اگر یہ ہے کہ کوئی حاجی کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق میں 3 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ گھر آ کے 3 قضا رکھے گا اور 7 دوسرے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی علماء رخصت دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں حدیث سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق میں ہی روزے رکھنے ہیں۔ عائشہ اور ابن عمر نے بیان کیا کہ ایام تشریق میں کسی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ان لوگوں کے جو حدی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایام تشریق جو اللہ کی تکبیر و کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن یہ لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ قربانی بھی ہوگی، آپ نے بال بھی اب ٹرم کروانے، اب وہ یہ جیسے آپ دیکھیں یہ نا اتنی ہوتی فنگر ٹپ، ٹھیک ہے؟ جیسے 1 انچ تک آپ نے اپنے بال کاٹنے، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ پونی بنا کے اور پھر وہاں سے آپ جیسے 1 انچ دیکھ کے اور وہاں ٹرم کر لیں، اور آدمی جو ہیں وہ حلق یا تقصیر کروا سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ جب ہمارے بال کٹ جاتے ہیں تو احرام کی زیادہ تر پابندیاں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو یعنی 10 ذی الحج کو طواف افاضہ کیا، پھر منا میں ظہر ادا کی یعنی طواف سے لوٹ کر، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ 2 طرح کے تحلل ہوتے ہیں۔ تحلل کا مطلب ہوتا ہے کہ حلال ہونا، نہیں روزے تو رکھ سکتے، آپ دیکھیں کہ ایام تشریق میں اگر آ جائے تو پھر تو نہیں آپ رکھیں گے نا، کیونکہ وہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ صرف ایک شخص ایگزیمپٹڈ ہے، یہ حاجیوں کی، آپ حاجیوں کے لیے پوچھ رہی ہیں نا، تو حاجی جو ہے وہ 11، 12، 13 کو تو روزہ نہیں رکھیں گے نا، سوائے اس کے جو قربانی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایام تشریق میں منڈے تھرسڈے آ جاتا ہے تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں تحلل اول کیا ہوتا ہے، یعنی پہلا حلال ہونا، یعنی آپ نے کنکریاں مار لی بڑے شیطان کو، قربانی بھی کر لی اور آپ نے بال بھی کاٹ لی، تو اب کیا ہے، لیڈیز صحیح میں ہی کاٹتے ہیں،
نہیں آپ دیکھیں حج ڈفرینٹ ہے نا، آپ مکس نہ کریں، وہ عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے. حج میں تو لیڈیز مینا کے کیمپ میں کاٹتی ہیں بیٹھ کے اپنے بال، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں تحلل اول کا کیا مطلب ہے کہ آپ باقی پابندیوں سے آزاد ہیں. جیسے آپ مثلا آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، آپ شاور لے سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اوکے. لیکن تحلل اول کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا. تحلل ثانی کیا ہے؟ طواف اور سعی. تو جب آپ طواف اور سعی کر لیتے ہیں تو پھر آپ پوری طرح احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں. اب شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اوکے. تو فرسٹ سٹیج میں کیا ہے؟ خوشبو وغیرہ باقی سب چیزیں الاؤڈ ہیں، لیکن شوہر بیوی کا تعلق حرام ہے ابھی بھی. اور طواف اور سعی کے بعد پھر شوہر بیوی کا تعلق بھی حلال ہے. اب آپ دیکھیں الحمدللہ اب ہم جائیں گے طواف کرنے کے لیے. طواف افاضہ یا طواف زیارہ جو حج کا طواف ہوتا ہے اس میں احرام کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، رمل نہیں کرنا اور نہ ہی اتباع کرنا. آپ یہ طواف یعنی جو حاجی ہوتے ہیں بردرز خاص طور پہ وہ عام کپڑوں میں یہ طواف کریں گے، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کریں گے. اور الحمدللہ اس طرح ہمارے 4 ٹاسک ہو گئے. اس کے بعد صحیح ایک اور اب آخری الحمدللہ حج کا رکن رہ گیا. حج تمتع کی 2 صحیح ہوتی ہیں، ایک ہم عمرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک ہم حج کی کریں گے، یعنی ایک طواف اور ایک صحیح. تو الحمدللہ حج کمپلیٹ ہو جائے گا. حج کران والوں کی ایک صحیح ہوتی ہے، تو اگر پہلے صحیح کر چکے ہیں تو دوبارہ نہیں کریں گے. یعنی جب انہوں نے شروع میں آئے تو طواف کے ساتھ اگر کر لی تو پھر ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر پہلے نہیں کی تھی، پہلے خالی طواف کیا تھا، تو اب وہ صحیح بھی کریں گے، مگر ایک ہی صحیح ہے ان کی. اور پھر حج افراد والے یہ طواف افاضہ کے ساتھ صحیح بھی کریں گے. الحمدللہ حج کمپلیٹ ہو گیا، یعنی حج کے جو میجر مناسک ہیں 10 ذی الحج کو وہ سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اب الحمدللہ ہم طواف اور صحیح کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیں گے اور یہاں پر راتیں گزاریں گے. حج مبارک. یعنی ابھی حج مکمل نہیں ہوا لیکن میجر کام ہو گئے. اب ہم نے راتیں مینا میں گزارنی اور کنکریاں مارنی. اب دیکھیں یہ جو حج کا طواف ہے نا اس کے مختلف نام ہیں. اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. تو جو حج کا طواف آپ نے کرنا ہے نا اس کے یہ نام ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سوال جیسے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم عزیزیہ میں رکے ہوئے ہیں تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ مینا میں رات گزاریں اور دن کو ہم عزیزیہ چلے جائیں، شاور لے لیں، اپنے کام شام کر لیں؟ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب 10 ذی الحج کو الحمدللہ چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں جو کام ہم نے کرنے ہیں، ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ ایک ریویو ہے، ٹھیک ہے. فجر کے بعد طلوع شمس سے قبل تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں کریں. سورج نکلنے سے پہلے روشنی پھیلنے پر مینا کی طرف روانہ ہوں. راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھیں. مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں. کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. مسلسل 7 کنکریاں الگ الگ ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہیں رکیں. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں. جو قربانی نہ کر سکیں وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 گھر آ کر رکھیں. قربانی کے بعد حلق یعنی بال منوائیں یا کتروائیں. بالوں کو دائیں جانب سے منوانا شروع کریں. طواف افاضہ زیارہ کریں. یہ طواف عام کپڑوں میں کیا جائے گا. جی ہاں، پوری رات گزارنی ضرور. کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہیں رکیں. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں. جو قربانی نہ کر سکیں، اچھا یہ تو ہم کر چکے ہیں، سوری. طواف زیارہ میں اتباع اور عمل نہیں ہوگا جو حج کا طواف ہے. طواف کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا کریں. جو طواف کے بعد صحیح کریں. حج کران والے ایک صحیح کرتے ہیں، یا تو طواف قدوم کے ساتھ یا طواف افاضہ کے ساتھ. حج تمتع والے طواف زیارہ اور افاضہ کے بعد حج کی صحیح کریں گے. صحیح کے بعد واپس مینا چلے جائیں، راتیں مینا میں گزاریں. ٹھیک ہے الحمدللہ 10 ذی الحج ہو گیا ہمارا. یہ سارے میجر کام تھے جو ہم نے 10 ذی الحج کو کرنے تھے.
اب الحمدللہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے اور وہ ہے 11 سے اب ہمارے ایام تشریق شروع ہو گئے. یہ 3 جو دن ہے نا ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، 11، 12 اور 13 ذی الحج. اب دیکھیں ان تینوں دنوں میں بس ایک ہی کامن ٹاسک ہے، یعنی 10 بھی انکلوڈیڈ ہے. ایک کامن ٹاسک کون سا ہے 4 دنوں میں آپ کو پتا ہے؟ ایک کامن چیز ہے جو ہم چاروں دنوں میں کرتے ہیں. شاباش، ویری گڈ رمی. ٹھیک ہے، تو 10 تو ہماری ہو گئی الحمدللہ. اب 11، 12، 13 میں بس ایک ہی کامن چیز ہے. صابر انکل شیطان پر بہت ناراض ہے اور جمرات کی رمی کو شیطان سے بدلہ لینے کا موقع سمجھ رہے ہیں. کیا وہ جمرات پر شیطان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور اسے جوتے مار سکتے ہیں؟ نہیں. اب دیکھیں سنت، اگین ہر سوال کا جواب کیا ہے؟ سنت کو فالو کریں. اب الحمدللہ ہم نے جمرہ عقبہ کو 10 ذی الحج کو سن رائز کے بعد کنکری مال رہی، اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 10 کے بعد کیا ہوا تھا. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد جمرہ کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد یعنی 11، 12، 13 کو سورج ڈھلنے کے بعد تمام جمار کو کنکریاں ماری. ٹھیک ہے، سورج ڈھلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظہر کے بعد. تب آپ دیکھیں 11، 12 اور 13 کو آپ نے زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنی. 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جبکہ ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماری جاتی. یہ اس سلائیڈ سے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو سسٹر زرینہ؟ یہ دیکھیں نا، طلوع ہونے کے بعد یعنی سن رائز کے بعد 10 کو، اور 11، 12، 13 کو زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے بعد. اب کلیئر ہوا آپ کو؟ جی ہاں. اور سارے دن نا اینڈ ٹائم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے 10 ذی الحج ہو، 11، 12، 13، اینڈ ٹائم مغرب ہی ہے. تو میک شور کریں کہ مغرب سے پہلے کنکریاں مار لیں. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ٹائم سے نکلے تھے لیکن پھر آپ رش میں پھنس گئے، اور بائی دا ٹائم آپ پہنچے تو مغرب ہو گئی تھی. تو چونکہ آپ کی نیت تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے. اوکے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو کے بعد طواف افاضہ کیا، پھر منی واپس لوٹے اور ایام تشریق میں وہاں ٹھہرے رہے. کیا سمجھ آ رہی ہے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11، 12، 13 ذی الحج منی میں گزاری. جب سورج ڈھل جاتا یعنی ظہر ہو جاتی تو ہر جمرہ کو 7 7 کنکریاں مارتے، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، اور پہلے اور دوسرے جمرے پر دیر تک ٹھہرتے، روتے، گڑ گڑاتے اور دعا کرتے، جبکہ تیسرے جمرے پر کنکریاں مارتے وہاں نہیں ٹھہرتے تھے. ٹھیک ہے، میں اب آپ کو دکھا دیتی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جمرہ اولا یعنی اسی طرح ہی آپ انٹر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف پہلے دن ایسے ہوگا کہ آپ نے پہلے 2 شیطانوں کو سکپ کر کے آپ نے تیسرے کے پاس جانا اور اس کو کنکریاں مارنی ہے. باقی دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئیں گا، اس کو کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد آپ دوسرے شیطان کے پاس جائیں گے، اس کو کنکریاں ماریں گے، پھر تیسرے کے بعد وہاں جائیں گے اور کنکریاں ماریں گے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو 7 7 ماریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جو پہلے 2 شیطان ہیں نا، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ، اس کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے، جیسے سائڈ پہ جا کے آپ دیکھیں گے وہاں پہ لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہوتے، تو آپ بھی وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعا مانگیں، روئیں بھی، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کریں. تو یہ 12 تاریخ کو بھی سیم ہے اور 13 کو بھی سیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی 12 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد نکلنا چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 203 میں آتا ہے. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں.
پھر جو کوئی جلدی نکل کر 2 ہی دن میں واپس ہو گئے، یعنی 11-12 کنکریاں ماری اور چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا یعنی 13 کو بھی رک گیا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ کا گروپ جیسے 12 کو نکل رہا ہے کنکریاں مار کے تو دیٹس فائن، اور اگر 13 کو نکل رہا ہے تو بھی فائن، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مینڈیٹری کیا ہے کہ 12 تک تو مینڈیٹری ہے، 13 از آپشنل، لیکن سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رکے، تو اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو ضرور رکیں، ٹھیک ہے؟ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک مکمل کر لو تو پھر کیا کرو؟ اور گندی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو انشاءاللہ اب ہم تکبیرات سنتے ہیں اور پھر ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ جی سسٹر صباحت۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر صباحت۔ چلیں الحمدللہ، بس اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے یہ تکبیرات یا یہ والی جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، when it is preferable to go to Medina before or after Hajj۔ جیسے اگر آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں حج پہ تو پھر مدینہ بہتر ہے آپ کے لیے، تاکہ تھوڑا سا آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ پہلے مکہ جاتے ہیں نا تو مکہ فرسٹ والوں کو کم از کم 10-12 گھنٹے لگتے ہیں مکہ پہنچنے میں، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں جاتے ہیں، ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو جو لوگ تھوڑے سے 1-2 دفعہ حج کر چکے ہوتے ہیں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، آرام سے مینج کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مدینہ جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو احرام نہیں پہننا پڑتا، کیونکہ جو مکہ میں جدہ کے تھرو جاتے ہیں وہ تو احرام میں ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ٹائم جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے، عمرہ نہیں کر لیتے۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم حج کر رہے ہیں تو اب آئی ڈونٹ نو آپ نے پیکج لے لیا یا نہیں لے لیا، لیکن مدینہ جو ہے اگر آپ مدینہ پہلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، پھر آپ کو کچھ تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، پھر آپ ذرا بہتر طریقے سے، یعنی پھر کیونکہ وہاں سے پھر 4 گھنٹے خالی مدینہ، اگر آپ ڈرائیو کر کے جاتے ٹرین میں جاتے تو 2 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے، 1.5 گھنٹے میں، تو وہ نا ذرا سا ریلیکسنگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ سے جانا۔ جی بالکل، تو انشاءاللہ بہرحال آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو آئی تھنک جو فرسٹ ٹائمر ہے نا ان کے لیے مدینہ بہتر ہے۔ الہدا والے ابھی اس سال تو ہم حج گروپ نہیں لے جا رہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم دیکھیں گے، اگر کچھ ہمیں اپرچونٹی ملی تو آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں مینا کے دن آپ کیسے گزاریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مینا کے دنوں میں تکبیرات اور حج کے دوران مسنون دعائیں اذکار، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں ایام تشریق میں آپ نے کنکریاں مار لیا، باقی دن آپ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، اذکار کریں۔ جی ہاں، عمرہ گروپ تو ہمارا انشاءاللہ نومبر میں جا رہا ہے، اس میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن حج گروپ ابھی ہم نے پلان نہیں کیا۔ چلیں ایام تشریق کے دنوں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نوافل، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور دعا کی نماز، جتنے مرضی نفل پڑھیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں اور اللہ کو بہت خشوع سے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟
قصر نمازیں ہوں گی، جی قصر ہوں گی مگر جمع نہیں کریں گے. ہر وہ قول اور فعل جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. نفل فرائض ہیں، نفل عبادت ہیں، تکبیرات ہیں، قربانی ہے، رمی ہے، طواف اور سعی، یہ ساری عبادات شامل ہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کے دن ہے. اور یہ بھی مسنون ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں. ٹھیک ہے. ابن عباس عرفہ کی صبح سے یوم تشریق تک تکبیرات کہتے تھے، مغرب کے بعد تکبیرات نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سارا ٹائم آپ تکبیرات پڑھتے رہیں. پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر 12 ذی الحج کو چلا جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی 13 کو جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا کے دن 3 ہیں، یعنی 11 12 13. جو شخص 2 دن میں کے بعد جلدی واپس ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. جو تاخیر کرے، تیسرا دن بھی وقوف کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. نہیں سنت تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قصر کر رہے ہیں نا، آپ مسافر ہیں آپ، تو خالی آپ جیسے مگر نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں دوحا وغیرہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتیں نہیں وہاں پڑھنی. جی قصر نمازیں پڑھیں گے، مگر صرف فرق یہ ہوگا کہ آپ ان کو جمع نہیں کریں گے. چلیں ایک دفعہ کوئک سا دیکھ لیں، پھر اگر انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب چیک لسٹ دیکھیں. ایام تشریق میں اللہ کو خوب یاد کریں اور ذکر کریں. ان دنوں میں خصوصاً تکبیرات پڑھیں. مینا میں جماعت سے نماز پڑھیں اور قصر کریں، یعنی اگر آپ کے گروپ میں عورتوں کی نماز کا ارینجمنٹ ہے، ورنہ آپ دیکھیں خواتین خود بھی خیمے میں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں. مسجد خیف میں اگر ممکن ہو تو نماز پڑھیں، ورنہ اپنے خیموں میں پڑھیں. یہ ان مسجدوں کے نام آپ کو یاد ہے؟ عرفات میں کون سی مسجد تھی، اس کا نام کیا تھا؟ چلیں کوئز ہو جائے آپ کا ایک بار. شاباش، ماشاءاللہ، ویری گڈ. جو عرفات میں مسجد ہے نا اس کا نام ہے مسجد نمرہ، اور جو مینا میں مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد خیف. ٹھیک ہے، گڈ. روزانہ زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے بعد تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں مارے. جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگیں. جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں اور وہاں دعا نہ کریں. ٹھیک ہے جی، میں اس کو بتاتی ہوں آپ کو سسٹر نیلما. 13 تاریخ کی مغرب تک بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں، خواتین بھی تکبیرات پڑھیں. یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں. مینا میں قیام کے دوران اگر ممکن ہو تو مکہ جا کے نفلی طواف بھی آپ کر سکتے ہیں. جی جو میں نے بتایا وہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں نا. آپ ابھی آئی ہیں یا پہلے شروع میں تھیں آپ سسٹر؟ روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکریاں ماریں. جمرہ یعنی یہ ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ پورے سٹیپس ہیں حج کے. سب سے پہلے آپ حج سے پہلے احرام میقات سے گزرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، نیت کرتے ہیں. پھر طواف قدوم، اور یعنی طواف قدوم اور آپ کا طواف عمرہ ایک ہی ہوتا ہے. پھر آپ عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سعی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ 8 ذی الحج کو مینا میں آ جاتے ہیں. پھر 9 ذی الحج کو عرفہ وقوف عرفہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے مزدلفہ چلے جاتے ہیں. مزدلفہ کے بعد آپ مینا آتے ہیں اور وہاں پر آپ کنکریاں مارتے ہیں ایام تشریق تک. پھر آپ جیسے 10 ذی الحج کو قربانی بھی ہو جاتی، طواف افاضہ اور سعی بھی ہو جاتی ہے. پھر 10 11 12 کو جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، طواف افاضہ بھی ہو گیا، سعی بھی ہوگی، اور پھر جانے سے پہلے آپ طواف وداع کرتے ہیں. چلیں اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے. یہ آپ دیکھیں سارے نا حج کے سٹیپس ہیں 1 to 18. جی اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آج نا اپنی جیسے کچھ سسٹر جو ہمارے ساتھ حج گروپ پہ تھی ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پرس ایک چھوٹا سا آپ کا پرس ہونا چاہیے، اس میں نا یہ بیسک چیزیں آپ ہر وقت اپنے پاس رکھیں، خاص طور پہ جب آپ جیسے جمرات کے لیے جائیں گی. ٹھیک ہے.
ایک تو آپ دیکھیں ہینڈ فین آپ کے پاس ہونا چاہیے اور چارج اس کو کر کے لے کے جائیں. جن لوگوں کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نا ڈرائی ہیٹ ہے تو آنکھیں بہت ہرٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ لینزز لگاتے ہیں. جی 11 12 13 کو کوئی احرام نہیں کھل گیا نا احرام اب. پھر لوزینجز ضرور رکھیں. چلے میں انشاءاللہ اینڈ میں دکھا دیتی ہوں. ویٹ وائپس اپنے پاس رکھیں، ایمٹی واٹر باٹل رکھیں. پھر اسی طرح فلیشیبل وائپس رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پہ باتھ رومز کی حالت کافی وہ ہوتی ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کو موڈ وغیرہ یا چاہیں تو وہاں پہ اس کو صاف کر لیں. پھر پین کلر رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ پاؤں بعض زخمی ہو جاتے ہیں، جیسے ویل چیئر وغیرہ لگ جاتی ہے، تو بینڈیج آپ کے ہینڈ بیگ میں ضرور ہونے چاہیے 1 2. کولنگ ٹاولز ہوں. کچھ کینڈیز ضرور رکھیں، شوگر وغیرہ لو ہو تو فوراً آپ لے سکیں. الیکٹرولائٹس بھی رکھیں اور چیویبل الیکٹرولائٹس بھی رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کچھ لوگ زیادہ پانی نہیں پی سکتے کہ بار بار واش روم جانا پڑے گا، لیکن ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے آپ چیویبل الیکٹرولائٹس لے آئیں. بالکل ہاں، سن گلاسز میں نے نہیں لکھی ہوں بھول کے، سن گلاسز بالکل وہ بھی رکھ لیں. پھر پیپر سوپ ضرور رکھیں، بڑا ہینڈی رہتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے باتھ رومز وہاں پہ ہوں گے اور ادھر صابن نہیں ہوتا، تو الحمدللہ فریگرنس فری بھی مل جاتے ہیں. اب وہ پیپر سوپ لے لیں تو وہ ایک تو آپ کے پرس میں آرام سے رہتا ہے صاف ستھرا، اور دوسرا بس ایک پیپر سے اس کو پانی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ سوپ بن جاتا ہے. سن اسکرین رکھیں، موئسچرائزر رکھیں. ٹیشوز بہت آپ کو ضرورت پڑیں گے، پسینہ بہت آتا ہے. سافٹ ٹاولز میں دکھاتی ہوں آپ کو. چیپ سٹک اور بلسٹر چیپ سٹک بھی رکھیں کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پہ گرمی کی وجہ سے نا فیور بلسٹرز بھی بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کریں گی. یہ کچھ برانڈز تھے جو میں نے یوز کیا الحمدللہ، تو بہت یہ جیسے میں نے کسی آئی تھنک یہاں پہ کسی فارمیسی سے میں نے لیے تھے یہ والے چیویبل الیکٹرولائٹس ہیں، تو یہ بہت ہی اچھے ہیں. ایک پیک میں نا 3 ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اگر آپ پانی نہیں زیادہ پینا چاہتے کہ واش روم نہ جانا پڑے تو آپ بس اس کو منہ میں ڈال لیں تو الحمدللہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ سن بلاک ہے. اس میں یہ کہ جیسے جن لوگوں کو بہت منہ پہ پسینہ آتا ہے نا تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اگر یہ آنکھوں میں بھی جائے نا تو آنکھوں کو لگتا نہیں ہے. جیسے جو لوگ بہت زیادہ سویٹ کرتے ہیں نا ان کے لیے بڑا اچھا ہے یہ سن بلاک. ایک تو یہ فریگرنس فری ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کافی اچھی پروٹیکشن دیتا ہے 50+ کی. پھر آپ دیکھیں یہ نا ٹریول پیک جیسے رکھیں بینڈیج کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں چوٹ ہمیں لگ جاتی ہے، تو اگر ہوگا نا تو پھر مثلا فوراً سے اپنے یا بعض آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی زخمی ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹا سا لائٹ سا پیک ہے، اس میں 8 ہوتے ہیں تو آپ کے پرس میں آرام سے آ جاتا ہے. یہ والا میں نے الحمدللہ لے کے گئی تھی میڈیکیٹڈ، یہ وہ ہے چیپ سٹک ہے. ایک کافی ہوگی پوری ٹریول کے لیے، ایک آپ بس لے جائیں. 3 کا پیک بھی ملتا ہے، 1 کا پیک بھی ملتا ہے. پھر یہ والا نا مجھے بہت ہی اچھا رہا تھا چارجر، کیونکہ اس سے یہ تھا کہ الحمدللہ میں اور میری بہن نیسز ہم روم شیئر کر رہے تھے، تو ایک ہی چارجر میں نا کافی سارے فون اکٹھے چارج ہو جاتے تھے. جیسے آپ واچ بھی چارج ہو اسی میں واچ لگا دیتی تھی، 2 3 فون اکٹھے لگ جاتے تھے الحمدللہ. اور پھر اس میں سارے کنٹریز کی وہ ہے، آرام سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ والے یہ ویسے میں نے آپ کو آئیڈیا کے لیے دیا، لیکن آپ نا اس میں وہ چیک کریں، یہ سارے نا وہ ہیں ڈرائی سوپ ہے، تو اس میں نا وہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. ایک پیک ایسا چھوٹا سا آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، فریگرنس فری آپ کو مل جائیں گے، اور پھر جہاں بھی ہاتھ دھونا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. یہ والے جو ٹاولز ہیں نا یہ بڑے ہینڈی ہیں الحمدللہ، ان کو ٹریول ٹاولز کہتے ہیں. یہ نا اس طرح کینڈیز کی طرح پیکڈ ہوتے ہیں، آپ اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں نا تو یہ پورا ٹاول بن جاتا ہے. تو جیسے پسینہ وغیرہ زیادہ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تو ہمارے پاس وہاں پہ ٹائم نہیں ہوتا کلینزنگ وغیرہ کرنے کا، اور ایون منہ دھونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو میں پھر یہی کرتی تھی کہ یہ جو ٹاول ہوتا تھا نا اس کو اچھے سے گرم پانی میں اور ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے تو منہ کو اچھی طرح صاف کر لیتی تھی، تو میری یہی کلینزنگ ہوتی تھی صبح شام. اتنا ٹائم نہیں آپ کے پاس ہوتا. پھر اسی طرح یہ میرے پاس فلیشیبل وائپس بھی تھیں، یہ بھی اچھی فریگرنس فری ہیں، ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے. ٹھیک ہے، تو بہرحال
میں نے ہر ایک سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ کوئی بھی ایڈوائز آپ اگر ان لوگوں کو دینا چاہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، تو یہ ان سسٹرز نے کچھ آپ کے لیے میسیجز بھیجے، تو میں نے ان کی سلائڈز بنا دی. دو نے مجھے یہ کہا کہ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ موٹیویشن دی تھی ڈیورنگ حج، کہ میں اپنے آپ کو بار بار کہتی تھی کہ یہ میرا شاید پہلا اور آخری چانس ہے حج کرنے کا. تو کوئی بھی مشکل ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو میں اسی بات سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتی تھی کہ مجھے صبر بھی کرنا ہے، مجھے کمپلین نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، اور مجھے بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا کہ میں اتنی ینگ ایج میں حج کر رہی ہوں، یا میرے اندر بالکل کوئی پرائڈ نہیں آنی چاہیے. تو وہ کہتی بار بار نا میں ہر جگہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی، جب زیادہ واک کرنی پڑتی تھی تو بھی میں کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، واک کر کے ہم پھر ریسٹ کر لیں گے نا، لیکن شاید پھر مجھے چانس نہ ملے. تو یہ ایک اچھا ریمائنڈر ہے. پھر اسی طرح حج کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کرے، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، وہاں پر بھی کوئی نیگیٹو بات نہ کریں، اس سے بہت ہیلپ ہوگی. اور واپس آ کے بھی، جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح ہیلپ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہم جب تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے تھے نا، تو گروپ میں کوئی سسٹر اگر اچھی پازیٹیو بات کرتی تھی تو ایک دم موٹیویشن ملتی تھی، اور ہم ایک دم بوسٹ اپ ہو جاتے تھے الحمدللہ. تو آپ بھی کوشش کریں کہ پازیٹیو باتیں کریں، اور اگر دل میں کوئی آ جاتا ہے خیال کچھ بھی، تو اس کو دل میں ہی رہنے دیں، زبان پہ نہ لائیں. پھر اسی طرح ایک نے کہا کہ جیسے آئی وڈ سے کہ کہتی میری امی نے نا، کیونکہ وہ ظاہر چھوٹی بچیاں بھی کچھ تھیں ہمارے ساتھ، تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری امی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بعض بسوں میں بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے. تو کہتی امی نے نا کافی ہمیں پریپیئر کیا تھا، لیکن پھر ساتھ ساتھ کہتی امی یہ بھی کہتی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں، تو آپ دعا بھی مانگو اور اپنے آپ کو پریپیئرڈ بھی رکھو. تو آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، اور اپنے آپ کو ورس چیزوں کے لیے تیار بھی رکھیں کہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ واک زیادہ کرنی پڑے گی، تھکاوٹ زیادہ ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور اس کی جتنا آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے نا، اتنی آسانی ہوگی. پھر ایک ہماری سسٹر نے کہا کہ پرائرٹائز حج اوور ایوری تھنگ ایلس. کہتی اگر کھانا نہیں آتا نا، تو میں کہتی تھی کہ میں کھانے کھانی تھوڑی آئی ہوں. کبھی ایسا ہوتا نا کھانا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، تو کہتی ہیں کبھی میں جاتی تھی نا، بھوک لگی، میں دیکھتی تھی کچھ نہیں ہے، تو میں جوس وغیرہ لے کے آ جاتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ میں یہاں کھانے کے لیے تو نہیں آئی، میں تو حج کرنے آئی. تو کہتی جب بھی مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی نا جو میں کہتی تھی یہ کیوں نہیں ہو رہا، تو میں پھر فوراً اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی تھی کہ میں تو یہاں حج کرنے آئی ہوں، not for these luxuries. تو الحمدللہ یہ اس سے بھی بہت آپ کو ہیلپ ہوگی. یہ بہت پیاری دعا ہے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. اے اللہ اس حج کو مقبول حج بنا دے، گناہوں کو بخش دے، اور کوشش کو قبول فرما، آمین. اس کے بعد کوئک سی کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں حج سے ریلیٹڈ. الحمدللہ حج تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ حج کے لیے ایک اور واجب ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو حج تمتع کرتے ہیں، جو حج قران کرتے ہیں، طواف جو ہے نا وہ 5 قسم کے ہیں: طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف الافاضہ، طواف وداع، اور طواف نفل. مکہ داخل ہونے کے بعد جو پہلا طواف ہوتا ہے وہ طواف قدوم ہوتا ہے، سنت ہے یہ. لیکن جو عمرے والے ہوتے ہیں ان کا طواف قدوم اور طواف عمرہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے عمرہ کا طواف کیا تو وہی آپ کا طواف قدوم بھی ہے. پھر طواف افاضہ، زیارہ یا طواف حج، ذی الحج کو منا میں قربانی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کے بیت اللہ کا طواف کرنا فرض ہے. اسے طواف افاضہ یا زیارہ یا طواف حج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 10 ذی الحج کو منا میں قربانی کے بعد آپ کرتے ہیں. عرفہ کے پیریڈز ختم نہیں ہوئے اور آج رات اس کی فلائٹ روانہ ہو رہی ہے، اس کا طواف افاضہ اور آخری سے ہی رہتی ہے، وہ مزید رک نہیں سکتی. تو وہ کیا کرے؟ آپ ایجنٹ سے بات کر کے فلائٹ لے کروائے یا کیا کرے؟ گروپ والے بھی نہیں رک رہے، ہسبینڈ بھی نہیں رک سکتے، ان کا کام ہے. یس،
اب دیکھیں میں نے آپ کے لیے فتویٰ بھی اس کا نکالا تاکہ آپ تھوڑا سا کلیئر ہو چیزیں. اگر صورتحال ایسی ہو کہ عورت کو طواف کرنے سے پہلے حیض آ گیا اور وہ اب بھی احرام کی حالت میں ہو اور اس کا محرم یا شوہر فوری روانہ ہو رہا ہو، جبکہ مکہ مکرمہ میں نہ اس کا کوئی اور محرم ہے نہ شوہر، تو ایسی صورت میں طہارت یا حیض سے پاک ہونے کی شرط معاف ہو جاتی، یعنی ساقط ہو جاتی ہے. یہ مجبوری کی بنیاد پہ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ پیڈ کا استعمال کرے اور اپنے عمرے کا طواف اور سعی مکمل کر لے. ٹھیک ہے، یعنی آپ پیریڈز میں ہی اپنے آپ کو جیسے پیڈ آپ پہن کے اور پھر آپ جا کے اپنی طواف اور سعی کر لیں گی، لیکن آپ دیکھیں آپ پھر طواف کے نفل نہیں پڑھیں گی. البتہ اگر وہ قریبی جگہ رہتی ہے اور واپس آنا اس کے لیے آسان ہے تو بہتر ہے وہ واپس چلی جائے اور جب حیض ختم ہو جائے تو پاک ہو کر واپس آ کر طواف کر لے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تو لوکل ہے تو وہ پھر جب پاک ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن جیسے ایسی ہم سب ہیں تو ہمارے لیے تو واپس آنا مشکل ہے نا، واپس نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت ہے نا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تم پہ سختی نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد ہے طواف وداع، فیئر ویل طواف اس کو کہتے ہیں. مکہ نکلنے سے پہلے حج مکمل کرنے کے بعد جو طواف وداع اس کو کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. کیا عارفہ طواف وداع کر سکتی ہے جیسا کہ اس نے طواف افاضہ کیا ہے حالت حیض میں؟ طواف افاضہ اور سعی تو یہ بھی کر سکتی ہے، آپ بتائیں. یہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف تھی نا، تو ان کو بھی پیریڈز ہو گئے تھے لیکن انہوں نے طواف افاضہ کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اسے طواف وداع نہیں کیا تو ہمارے ساتھ جا سکتی. حیض اور نفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے، لیکن عاجز شخص کو اٹھا کر یا اسے ویل چیئر میں بٹھا کر طواف وداع کرایا جائے گا، یعنی کوئی مریض وغیرہ ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کو پھر ہیلپ کر دیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک واپس مت جائے جب تک اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف نہ ہو. اور اس لیے بھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنا آخری کام بیت اللہ کا طواف کریں، لیکن حیض والی عورت سے تخفیف فرمائی. اور ایک حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نفاس والی عورت بھی حائضہ کی طرح اس پر طواف وداع نہیں ہے. اوکے، تو اگر وہ جیسے آپ نے باقی کر لیا آخری طواف رہ گیا تو آپ ایگزمپٹڈ ہیں. پھر ایک طواف نفل ہے، کوئی بھی طواف جو قدوم، عمرہ، افادہ اور وداع کے علاوہ ہو وہ نفل طواف ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک سوال آتا ہے اور وہ ہے حج بدل کا، کسی کی طرف سے حج کرنا. محمود کے والد کی حالت تشریفناک ہے اور وہ حج پر نہیں جا سکتے، کیا وہ کسی کو ان کی طرف سے حج کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے والد نے فرض حج نہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے، کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ جی ہاں بالکل. صاحب استطاعت لیکن بوڑھا، کمزور، مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض حج کر ادا کر چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ہو جائے گا. اسے حج بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ ادا کرنے سے پہلی فوت ہو گئی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے یا نہیں؟ تو اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وہ بھی آگے بتاتی ہوں، سارے احکامات بتاؤں گی تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کو بالکل نا. حج بدل کسی ایسے شخص کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا. 4 لوگ ہیں جن کی طرف سے آپ حج بدل نہیں کر سکتے. مجنون، کیونکہ اس کو ویسے اللہ نے ایگزمپٹ کر دیا. جسمانی، مالی اور شرعی طور پر خود حج کرنے کے قابل ہو، اس کی طرف سے آپ حج بدل نہیں کریں گے. غریب شخص، کیونکہ وہ تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج نہیں ہوگا. اور قیدی جو پریزن میں وہ آزاد ہوگا تو انشاءاللہ صاحب استطاعت ہوگا تو آ کے حج کر لے گا. ٹھیک ہے، جو شخص خود حج کرنے کی استعداد رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ فرض حج کسی اور سے اپنی طرف سے کرائے. ہاں میں نہیں جا سکتا، وہاں تو گرمی بڑی ہے، اٹس ویری ہارڈ، یہ ایسے نہیں کر سکتے.
ایسا شخص خود اپنے ذمے فرض حج ادا کرے، کسی اور کا اپنی جگہ مقرر کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص پر فرض حج لازم ہو گیا اور وہ خود حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کی طرف سے کوئی اور شخص حج کرے، یہ جائز اور قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ خود ہی فرض حج ادا کرے۔ جی آگے آپ پورا سن لینا سسٹر، انشاءاللہ یہ ساری میں نے پوائنٹس کور کیے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں جو زندہ ہے سب کی طرف سے۔ حج بدل کس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ ایک بیمار شخص جسے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، وہ شخص جسمانی طور پر حج کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یعنی ہینڈی کیپڈ ہے، اور وہ شخص جو وفات پا چکا۔ ان 3 لوگوں کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں والدین کی طرف سے حج کرنا، یہ ایک اور خاتون، ایک تو قبیلہ جوہینہ کی تھی اور یہ دوسری خاتون ہے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ ان کی طرف سے حج بھی ادا نہیں ہوا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا والدہ نے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں حج بدل کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ ایلیجیبل ہیں حج بدل کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے سنا شبرما کی طرف سے لبیک، یعنی میں شبرما کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا شبرما کون ہے؟ اسے جواب دیا میرا بھائی ہے، یا کہا میرا رشتہ دار ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کیا یعنی اپنا حج کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، یس۔ پھر آپ دیکھیں ایک یہ سوال آتا ہے کہ کیا عورت مرد کے لیے حج بدل کر سکتی ہے؟ کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج ادا کرنا جائز ہے بشرطے حج کرنے والے نے پہلے خود اپنا حج ادا کر لیا ہو۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے جیسے یعنی حج کرنے کے لیے کہا، یہ جائز ہے کہ ایک عورت کسی عورت یا مرد کی سے حج کرے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ اچھا میں نے اپنا حج تو کیا ہوا ہے، تو کیا میں اپنے امی ابو کی طرف سے اور اپنے بھائی کی طرف سے بھی جو فوت ہو گئے تو میں سب کی طرف سے ایک ہی حج کر سکتی ہوں؟ آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ نہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ہی حج 2 افراد کی طرف سے کرے۔ حج صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اور یہی حکم عمرے کا بھی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص ایک ہی سال میں ایک فرد کی طرف سے حج کرے اور دوسرے فرد کی طرف سے عمرہ کرے تو یہ جائز ہے، بشرطے وہ حاجی پہلے اپنے ذاتی طور پر حج اور عمرہ کر چکا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے حج کر لیں جس کی طرف سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ حج جب مکمل ہو جائے تو عمرہ آپ کر سکتے ہیں کسی اور کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی حج بدل کرنے کے لیے پیسے لے سکتا ہے؟ جو شخص، جی ہاں بالکل، جو شخص روزی کمانے کی نیت سے حج کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بالکل ایکسپینسز لے سکتا ہے نا۔ البتہ جو شخص کسی اور کی طرف سے حج کرنے کے لیے اجرت لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ رقم حج کی ادائیگی میں مدد کے لیے استعمال کرے، اور ساتھ ہی یہ ارادہ بھی رکھے کہ وہ شخص کی ضرورت پوری کر رہے جس نے اسے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ شخص محتاج ہے اور خوش ہوگا کہ کوئی اس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہے نا۔ لہٰذا اسے چاہیے وہ اپنے دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ دوسرے پر احسان اور خیر خواہی کا عمل کر رہا ہے، تب اس کی نیت نیک شمار ہوگی۔ عامر کے والد نے اپنے بیٹے کو ان کی طرف سے حج کرنے کے لیے رقم دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا، بیمار ہوں، تو میری طرف سے حج کرا، لیکن عامر نے وہ رقم اپنے ملازم کو دے دی تاکہ وہ اس کے والد کی طرف سے حج کرے۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ والد نے بیٹے کو کہا تو بیٹے نے آگے سے کسی اور کو کہہ دیا، یس بالکل، شاباش۔
حج بدل کے لیے کسی اور کو مقرر نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ اجازت دیں. جس شخص نے کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کرنے کا ذمہ لیا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کام کسی اور کو سونپ دے، چاہے کم اجرت پر ہو یا زیادہ، الا یہ کہ جس شخص نے اسے ذمہ داری دی ہے اور وہ اس پر رضامند ہو. یعنی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے والد سے کہ میں تو نہیں جا سکتا لیکن میرا ایک امپلائی ہے وہ جا سکتا ہے، تو میں اس کو کہہ دوں. جی ہاں بالکل کر سکتی ہے. کوئی مسلمان بغیر حج کے فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ اگر کوئی مسلمان بغیر فرض ادا کیے وفات پا جائے حالانکہ وہ حج کے فرض ہونے کی تمام شرائط پوری کرتا ہو، جیسے کچھ لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں نا، تو اس کے ترکہ میں چھوڑی ہوئی میراث سے اس کی طرف سے حج کرنا واجب ہے، چاہے اس نے اس کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو. ٹھیک ہے. پھر کوئی شخص جس نے خود اپنا فرض حج پہلے ادا کر لیا ہو اس فوت شدہ شخص کی طرف سے حج کرے تو یہ حج درست اور قابل قبول ہے اور اس سے محروم کا فرض حج ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ حج بدل کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ حج سے متعلق اعمال کا پورا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے کسی کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے نائب بنایا. ٹھیک ہے. نہیں جس نے آپ کو پیسے دیے نا سارا ثواب اس کو ملے گا، لیکن حج کے مناسک سے ہٹ کر جو نفل عبادت کی جائے جیسے اضافی نفل، نمازیں، طواف، قرآن کی تلاوت وغیرہ، ان کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو خود حج کر رہا ہے، نہ کہ اسے جس کی طرف سے وہ حج کر. یہ سمجھ گئے؟ یعنی آپ کو اس حج کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو ملے گا جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں. اب یہ کہ کس کو حج بدل کے لیے ہمیں کہنا چاہیے کسی کی طرف سے کروانا ہے، تو جو شخص اپنی طرف سے کسی کو حج پر بھیجنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کسی دیندار اور قابل اعتماد شخص کو منتخب کرے تاکہ اسے اطمینان ہو کہ وہ حج کے تمام ارکان اور شرائط درست طریقے سے ادا کرے گا. یہ بھی آپ دیکھیں امپورٹنٹ ہے نا کہ کس کو آپ چوز کر رہے ہیں. کیا والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیں. یس. چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، آپ یعنی میں بیٹی ہوں، میں اپنے ابو کی طرف سے حج بھی کر سکتی ہوں، میں اپنے ابو کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ میں نے اپنا فرض حج کیا ہوا ہو اور میں نے اپنا عمرہ بھی پہلے کیا ہوا ہو. فرسٹ ٹائم جو حج کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم جو عمرہ کر رہے ہیں، آپ کسی کی طرف سے حج عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اولاد کی ہر نیکی بچوں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں مانگیں، ان کے لیے طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے ہر وقت نمازوں میں، تو انشاءاللہ ان کو پہنچیں گی وہ دعائیں. چلیں ماشاءاللہ. جی ہاں آپ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہیں. جیسے یہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ، اور نہ ہی سفر کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ڈسیبلڈ ایک طرح سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کرو. اچھا یہ حدیث میں آپ کے لیے اس لیے لے کر آئی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں، ہے نا؟ شاید آپ بھی ابھی اگلا آپ کا سوال یہی ہو کہ کیا ہم کسی کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں جتنی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں آپ کو کیا ابھی تک پتہ چلا ہے؟ ہم حج کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے اور عمرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم طواف بھی نہیں کر سکتے جس طرح ہم کسی کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ حج بدل کی نیت کیا ہوگی آپ کی. میقات سے پہلے جب آپ احرام کی دعا مانگتے ہیں نا تو آپ اس طرح مانگیں گے اللہم لبیک عمرتن ان کے بعد آپ نے نا نام لینا ہے جن کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ قران کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن وحجن ان. اور اگر آپ جیسے تمتع کر رہے ہیں تو پھر حجن میں دوبارہ ان کے بعد ان کا نام لیں گے. اوکے. جیسے آپ دیکھیں فرض کریں آپ کے والد کا نام حامد ہے تو آپ اس طرح کہیں گے اللہم لبیک عمرتن ان حامد، اللہم لبیک حجن ان حامد.
اللہم لبیک عمرتن و حجن ان حامد. سمجھ آ گیا؟ یعنی والدہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو ان فاطمہ، جو بھی کسی بھی خاتون کا نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حج کی نیت ہوگی اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کیا حج بدل، جی ہاں میں نے ابھی بتایا پہلے، فوت شدہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیں شرط ایک ہی ہے اس میں کہ آپ نے اپنا حج اور عمرہ کیا ہو. بس یہ کہ ہم اس شخص کی طرف سے نہیں کر سکتے جو خود حج اور عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. صرف ایک یہ کنڈیشن ہے، اور باقی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، مجنون ہے یا قیدی ہے یا غریب ہے، ان کی طرف سے آپ حج نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی جیسے بیمار ہے، معذور ہے، آپ کے والدین میں سے اب اتنی ہمت طاقت نہیں ہے اور آپ اپنا حج کر چکے ہیں، تو اگر وہ زندہ ہیں تو بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اوکے. اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. آمین. اچھا اب انشاءاللہ کچھ چیزیں کوئک سے ہم مدینہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سوال لے سکتی ہوں، اور اگر آپ کے سارے سوال ہو چکے ہیں تو ہم مدینہ کور کر لیتے ہیں، اور میں مدینہ کی جو ہے وہ پچھلے سال کی آپ سے ریکارڈنگ بھی شیئر کر سکتی ہوں. تو آپ بتائیں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہم مدینہ کور کر لیں؟ یہ بتائیں. حج پہ جو جا رہے ہیں وہ لوگ بتا دیں. مدینہ کور کر لیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا نا کہ ایک سفر میں زیادہ عمرے کر سکتے ہیں. حج سے پہلے اگر آپ بہت ماشاءاللہ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، اور آپ اگر ایکسٹرا عمرہ کریں گی اور آپ بیمار وغیرہ نہیں ہوں گی تو پھر بے شک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے ایکسٹرا عمرے کرنے میں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نہ بھولیں کہ حج جو ہے نا وہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، اور حج میں سب سے زیادہ ہمیں انرجی چاہیے ہوتی 9 ذی الحج کے لیے. تو اگر تو آپ کے لیے پاسبل ہو تو جو نفل عمرہ کرنا ہے یا کسی کے لیے عمرہ کرنا ہے وہ حج کی بات کریں. اب دیکھیں بہت سارے لوگ مدینہ سے ٹیکسی لے کر آتے ہیں اور حج یہاں پہ عمرہ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ احرام بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ اب بہت ینگ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمت ہے تو ضرور، مگر یہ کہ اگر تھک جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے تو پھر نہ کریں. ٹھیک ہے. بہت ٹھنڈا زمزم پانی بھی نہ پیئیں. بالکل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کرو اس کے علاوہ. مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، اور مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس. پھر آپ دیکھیں مدینہ دار الہجرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، 10 سال رہے یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مدینہ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ میں ہے. اور مدینہ میں جب بھی جاتی ہوں نا تو ایک چیز جو مجھے ہمیشہ بہت جیسے رسپیکٹ کرنے میں اور ہر چیز جیسے دھیان رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے، وہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ وہ زمین ہے جس پہ اللہ کے رسول نے اپنے قدم رکھے، جس پہ صحابہ کرام چلے. تو ہمیں نہ اس پہ گند ڈالنا ہے، نہ ہم نے آوازیں اونچی کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ادب کے خلاف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے. یعنی 5 نمازیں 5000 کا اجر ہے. نفل بھی پڑھیں گے تو ہر نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار، امپورٹنس کا وہ ہے. منافقین اسے یثرب کہتے تھے، لیکن اس کا نام مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں مدینہ کے بہت فضائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائے مدینہ میں سے دگنی برکت دے. اور پھر اسی طرح جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جا کرتا. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے.
پھر عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے، آمین۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں جب آپ جائیں تو کیا کیا کام کریں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجیں، پانچوں نمازیں امام کے پیچھے جماعت سے ادا کریں، مسجد میں اپنے آنے کا وقت کارآمد بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، علمی حلقوں میں جائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ریاض الجنہ کی زیارت کریں، اگر پرمٹ مل جائے تو ریاض الجنہ میں نفل ادا کریں، پھر غیر مسنون اعمال اور بدعات سے بچیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسجد قباء میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ پورے ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ بقیع غرقت ہے، جہاں پہ سارے صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ دفن ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیے، اور جب آپ وہاں سے گزریں تو یہ دعا مانگیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ مستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون، مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کر، اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب آپ کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، واپسی کے سفر کی مسنون دعا مانگیں، سفر سے واپسی پہ دعا پڑھنا، 2 نفل ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج کے بعد مسجد نبی نماز پڑھائی، ابن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے مہمانوں سے مل سکیں، ان کا استقبال کر سکیں۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، یعنی جو حاجی ہیں وہ کھانا کھلائے لوگوں کو، نہ کہ حج کی دعوتیں اڑائے۔ یہاں ہمارا الٹا حساب ہے، سنت کیا ہے؟ جو حج کر کے آئے نا وہ دعوت کریں، تو ہم بھی واپسی پہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 3 جیسے ہمیں استاذہ نے بہت اچھی ایڈوائز دی تھی کہ جب لوگ بہت پینک ہو رہے ہوں تو سلو ڈاؤن ہو جائے، جب لوگ بحث کر رہے ہوں تو خاموش ہو جائیں، اور جب لوگ بے مقصد باتیں کر رہے ہوں تو آپ مسکرائیں۔ 3 ایس یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ سلو ڈاؤن، سائلنس اینڈ اسمائل۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں موقع ملا تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے کہ الحمدللہ ہماری شفا کی دعائیں سیریز چل رہی ہے، فقہ القلوب ہے، تو آپ اگر ویک ڈیز میں پسند کرتے ہیں تو آپ مارننگز ٹائم میں ہماری کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میری بھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔